اچھا، اللہ تعالیٰ نے جیسا جیسا موسم رکھا ہے ویسی ویسی خوراک بھی ساتھ ہی رکھی ہے. اگر آپ سردیاں دیکھیں تو اس میں ہم نٹس کا استعمال زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, مچھلی کا استعمال زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. نٹس کی وجہ سے پمپلس نہیں آتے تھے؟ یہ میتھ ہے. نٹس سے ہاں, اور مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے, خدا آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ نٹس کو اوور نائٹ سوک کر کے رکھیں, اس کے اوپر جو فائٹیٹس ہیں وہ اتر جائیں گے اور وہ آپ کو ایکنی بریک آؤٹ نہیں کریں گے. اگر آپ کو نٹ سے الرجی ہے تو یا انٹالرنس ہے نٹس کی تو وہ ایک علیحدہ کیس ہے. لیکن اگر آپ کو اس سے الرجی نہیں ہے تو ایون پینٹس ہو گئے, چلگوزے ہو گئے, رات کو سوک کر کے کھایا کریں. ہاں, اس سے وہ فائٹیٹس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. میں نے انجیر وغیرہ کا تو سنا ہے کیونکہ ان کی تاثیر زیادہ گرم ہوتی ہے کہ ان کو رات کو آپ باداموں کو بھی رات کو آپ سوک کر کے رکھیں اور صبح کھائیں تو وہ اچھا ٹھیک. رک جائیں گے. اس کے علاوہ فش خدا یہیں پہ ہم رکیں گے. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں, جو انجیر ہے وہ نٹس میں نہیں آتی, وہ ڈرائی فروٹ ہے. انجیر, کھجور, کشمش, یہ سب, یا خشک خوبانی, خشک آلو بخارا, یہ ڈرائی فروٹ ہے. ان کو نٹس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا. نٹس آر لائک مونگ پھلی, پینٹس, آلمنڈس, والنٹس, بالکل یہ کاجو پستہ وغیرہ یہ اس میں آ جاتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی گرم ٹھنڈی چیز نہیں ہوتی. یہ چیز جو ہے نا یہ لوگوں کو نہیں پتا تھا. آج پتا چلا کہ ڈرائی فروٹس اور نٹس میں فرق ہے. ایگزیکٹلی. اور دوسرا, گرم ٹھنڈا میڈیکل میں ایگزسٹ نہیں کرتا بھائی. اگر آپ کلو انجیر کھا لیں گے خشک انجیر, ڈیفینیٹلی آپ کو مسئلہ ہوگا, مگر اگر آپ 2-3 دانے اس کے کھا لیتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.